بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی سبان عمرے جو یادیں کے نام سے ہے اس کو پڑھ رہا تھا، تو حضرت مفتی صاحب کا جو پہلا سفر ہوا ہے فلائٹ سے وہ میری نظر سے گزرا، مجھے دلچسپ لگا تو میں نے سوچا کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ آپ حضرات اس کو دیکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو مجھ سے سن سکتے ہیں۔ حضرت نے واقعہ اس طرح سے بیان کیا ہے، حضرت مکے میں تھے، اس وقت مکے سے مدینہ جا رہے تھے، اور یہ حضرت کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ سنیں حضرت نے کیا لکھا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ جانے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ وہاں جانے کے لیے پکی سڑک موجود نہیں ہے، اور بس میں جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کچی سڑک پر جب ڈرائیور گاڑی دوڑاتے ہیں تو بسا اوقات مسافروں کے سروں کے چھت سے ٹکرانے کی وجہ سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں حضرت۔ اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاز سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے دوبارہ جدہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ جہاز مغرب کے قریب کسی وقت روانہ ہوگا، چنانچہ ہم عصر کے قریب ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ہوائی اڈا کیا تھا؟ چھوٹی سی عمارت تھی، اور اس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ مسافروں کو انتظار کے لیے بٹھایا جا سکے، اس لیے تمام مسافروں کو عمارت کے باہر ریت پر بیٹھ کر انتظار کرنا تھا۔ ہم سب وہیں کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے۔ میرے لیے یہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا پہلا موقع تھا، اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری کے اشتیاق کے علاوہ یہ بچکانہ شوق بھی شامل تھا کہ اس نئی سواری میں سفر ہوگا۔ مغرب کے قریب کسی وقت جہاز کی روانگی کا اعلان تھا، لیکن مغرب کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے عشاء ہو گئی، مگر جہاز کی روانگی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عشاء کے بعد بھی انتظار کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ بہت رات بیت گئی اور مسافر سونے لگے۔ رات 12 بجے کے قریب جہاز کا ایک نمائندہ آیا، اس کے پاس مسافروں کی فہرست تھی۔ اس نے ایک ایک مسافر کا نام پکار کر حاضری لینی شروع کی، لیکن آخر میں کسی خاتون کے نام کے ساتھ مسمات لکھا ہوا تھا، اور اسے بھی کسی کا نام سمجھا اور بار بار مسمات پکارتا رہا۔ اس نام پر کوئی جواب کیا آتا، چنانچہ وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ نام پکارتا ہی چلا گیا۔ آخر میں شاید بھائی جان نے، حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اسے سمجھایا کہ یہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ خواتین کے نام کے ساتھ یہ لفظ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے حاضری لینے سے کچھ امید بندھی کہ شاید اب جہاز میں سوار ہونے کے لیے بلایا جائے، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی کئی گھنٹے گزر گئے اور کوئی بلانے نہ آیا، یہاں تک کہ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اب جہاز روانہ ہونے والا ہے اور مسافروں کو جہاز میں بٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب جہاز میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو، اس لیے قصداً اتنی دیر مزید رکے رہے کہ فجر کی نماز پڑھی جا سکے۔ نماز کے بعد جہاز میں سوار ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈکوٹا طیارہ تھا، اور میرے لیے کسی فضائی سفر کا پہلا اتفاق تھا، اس لیے میں اس سے خوب محظوظ ہوا، یعنی حضرت نے خوب لطف اٹھایا۔ پھر آگے حضرت لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا رن وے اس وقت پکا نہیں تھا، بلکہ بجری کا بنا ہوا تھا۔ جہاز کا پہیہ جب زمین سے لگا تو فضا میں بہت سی بجری اڑی، اور پھر جہاز اترنے کے بجائے دوبارہ اوپر اڑ گیا۔ پھر کچھ بلندی پر جا کر اس کا پہیہ دوبارہ زمین سے لگا، لیکن ایک بار پھر اترنے کے بجائے پھر اوپر چلا گیا۔ ایسا شاید 3 یا 4 مرتبہ ہوا، اور اس کے بعد وہ زمین پر اتر سکا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید جہاز اسی طرح ہمیشہ اترا کرتا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جہاز میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے ایمرجنسی بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ تیسری یا چوتھی کوشش میں وہ اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے اترے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے پر ایک چھوٹے سے کمرے کے سوا کوئی عمارت نہیں تھی۔ میری عمر کا اس وقت 8واں سال تھا۔ تو یہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت کی سوانح بہت ہی دلچسپ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔